بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہمارے مانگے بغیر، ہماری طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت سے نوازا. مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز مسلمان کے سینے میں موجود ایمان. اس سے بڑھ کر مسلمان کے پاس کوئی چیز ایمان سینے میں موجود ہے تو وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کیوں نہ ہو. ایمان سینے میں موجود ہے وہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو. ایمان کی برکت سے کل قیامت کے دن جنت میں جائے. اور ایمان سینے میں موجود نہیں تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سگے چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم میں. اس سے پتہ چلا کہ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. کتابوں میں واقع لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو. تو حضرت سعد کو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ان کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان. ان کی والدہ وہ بڑی پکی مشرکہ تھی. جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگی کہ اے سعد، میں نے سنا تو بددین ہو گئے، تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. حضرت سعد کہنے لگے اماں جان، میں بددین نہیں ہوا، میں نے تو اصل دین کو قبول کیا.
لیکن ماں بڑی پکی مشرکہ کہنے لگی کہ اے سعد، جب تک تو دین اسلام کو نہیں چھوڑے اور دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ آرام سے لیٹوں گی۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ اماں جان آپ ضد نہ کریں، میں دین اسلام کو چھوڑنے والا ہوں۔ لیکن ماں بھی ضد کی بڑی پکی، چنانچہ پورا ایک دن گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا۔ دوسرا دن شروع ہوا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، بالآخر بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر چارپائی پر لیٹ۔ حضرت سعد نے جب اپنی والدہ کی یہ حالت دیکھی تو اپنی والدہ کی چارپائی کے پاس آئے اور بڑے عجیب جملے کہنے لگے کہ اماں جان، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ کہ اماں جان، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، جس دین کو میں نے قبول کیا ہے، جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، اب اس کو قبول کرنے کے بعد تیری جیسی ایک ماں نہیں 100 مائیں ہوں اور وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، میں یہ گوارا کر لوں گا، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام، ان کے دلوں میں ایمان کی یہ اہمیت، ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اس لیے اس زمانے یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مسلمان صبح کو صحیح سالم مسلمان ہو اور شام کو کافر ہو چکا ہو، شام کو صحیح سالم مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا۔ آج وہ زمانہ یا تو آ گیا یا بہت قریب آ گیا۔ بالخصوص ہمارے اسکول و کالج میں پڑھنے والے نوجوان صبح کو صحیح سالم مسلمان، شام کو انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں، کسی سیکولر قسم کے آدمی کا بیان سنتے ہیں اور وہ اپنے بیان میں ایسا جملہ کہہ جاتا ہے، اگر مسلمان اس کو سن لے، ذرہ برابر اس پر یقین کر لے، اس کا ایمان نکل جائے۔ اس لیے یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کرے۔ بعض لوگ قرآن سامنے رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، بعض لوگ حدیث کا نام لے کر کفر پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے اس دور کی ہوشیاری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر قبر کی دیواروں پر دیں۔ ہمارے مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ کے بانی بڑے بزرگ گزرے، کہنے لگے، فرمانے لگے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ تم سے قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کتنے نفلی عمرے کیے، کتنے نفلی حج کیے، کتنے نفل پڑھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ ایمان کا پرمٹ ساتھ لائے ہو یا کہ نہیں، ایمان کا ویزا ساتھ لائے ہو یا کہ نہیں۔ محض ایمان کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بخشے۔ اس لیے اور پھر اپنے ایمان کی حفاظت ہو، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو۔ ہمارے والد صاحب کے پاس لاہور ڈیفنس سے ایک آدمی آئے، کہنے لگے کہ ایک والدین کے دو بیٹے، والدین نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروایا، انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لی، قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد ان بچوں کو اکیڈمی میں داخل کروایا، اور یہ نہیں دیکھا کہ پڑھانے والا استاد کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا نظریہ کیسا ہے۔ تو پڑھانے والا استاد وہ دہریہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی نہیں مانتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد دونوں حافظ قرآن بچے دہریہ بن گئے اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار۔ غلط استاد کی صحبت ملی، غلط ٹیچر کی صحبت ملی، یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ حافظ قرآن بچوں کے سینوں سے ایمان کو۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ہو، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو۔ پھر دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی ہے کتنی سی،
چل چلاؤ کی زندگی۔ ہمارے والد صاحب فرمانے لگے کہ آج سے 50 سال پہلے 70 سال پہلے اس دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ ہماری بڑی عمر کے بزرگ تشریف فرما ہے، زیادہ سے زیادہ 80-90 سال عمر ہو، اور 50 سال 70 سال کے بعد شاید کہ اس دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ ہم جنت سے آئے، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت سے آئے، واپس بھی ہم نے جنت میں جانا ہے، بس اللہ تعالیٰ راستے میں بھٹکنے سے محفوظ کرے۔ اور جنت کو جانے والا راستہ کون سا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک ایک مبارک نورانی طریقہ یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر صحابہ کرام چلے، وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ نصیب کرے۔ ایک اللہ والے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو اس قبر میں بھی اللہ والے تھے۔ تو عام طور پر اللہ تعالیٰ قبر کے احوال پر پردہ رکھتے ہیں، نظر نہیں آتا۔ ویسے تو انسان اور جنوں کے علاوہ پوری مخلوق وہ قبر کے احوال کو دیکھ لیتے ہیں، جانور دیکھ لیتے ہیں اور فرشتے دیکھتے ہیں، لیکن انسان اور جن جو ہیں ان کو نظر نہیں آتا۔ تو ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزر رہے، تو اس قبر میں ایک اللہ والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ تو وہ قبر میں جو اللہ والے تھے وہ کہنے لگے کہ تم دنیا والوں سے کہہ دو کہ ہم میں اور تم میں صرف ایک فرق ہے، کہ تم دنیا والوں سے کہہ دو کہ ہم میں اور تم میں صرف ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم لوگ نیکی کر سکتے ہو لیکن نیکی کا بدلہ نہیں دیکھ سکتے، اور ہم قبر والے نیکی کا بدلہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن نیکی کر نہیں سکتے، کیونکہ قبر یہ تو دار الجزا ہے، یہ بدلے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب فرمانے لگے کہ اپنی زندگی میں اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، سب کہہ لیجیے کہ اپنی زندگی میں اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا مرنے کے بعد کروڑوں بار سبحان اللہ کہنے سے بہتر، کیونکہ یہاں پر جو سبحان اللہ کہیں گے اس کا اجر ضرور ملے گا، مرنے کے بعد کروڑوں بار بھی کہیں تو اس کا اجر ملے گا۔ بلکہ ایک بزرگ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے ہیں، اور جب وہ قرآن پاک کی تلاوت ختم کرتے تو ان آخر میں یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی مجھے انعام میں قبر میں تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور میں نے قبر کے اندر 70,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ پھر کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، تم خواب میں کہنے لگے قبر والے کہ تم ایسا کرو کہ سورہ اخلاص پڑھ کر مجھے بخش دو، سورہ اخلاص پڑھو اور مجھے بخش دو۔ تو وہ آدمی کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو 70,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، آپ کو میرے سورہ اخلاص کی کیا ضرورت؟ تو کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے 70,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے قبر میں آ کر، لیکن مجھے اس کا کوئی ثواب نہیں ملا، یہ تو بس لذت کے لیے کی ہے، باقی تم دنیا میں ہو، تم ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھو گے یہ میرے 70,000 مرتبہ قرآن پڑھنے پر بات۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ہماری زندگی کا یہ ایک ایک سانس کتنا تیز۔ ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے کہ مرنے کے بعد اربوں کھربوں روپے خرچ کر دیے جائیں کہ یا اللہ مجھے زندگی کا ایک اور سانس مل جائے، فرمایا نہیں مل سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا کر۔ اس لیے
اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے کہ تم دنیا میں اتنی نیکیاں کر کے جاؤ، اتنی نیکیاں کر کے جاؤ کہ کل قیامت کے دن تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کہ تم دنیا میں اتنی نیکیاں کر کے جاؤ، اتنی نیکیاں کر کے جاؤ کہ کل قیامت کے دن تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کہ تمہارا اپنا نامہ اعمال اتنا نیکیوں سے بھرا ہوا۔ اس لیے اپنی زندگی کی قدر کیجیے۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے کہ موت ایسی مانگو کہ مرنے میں بھی مزہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے موت ایسی مانگو کہ مرنے میں بھی مزہ آئے۔ فرمانے لگے کہ 8ویں صدی کے ایک بزرگ تھے، بڑے بزرگ گزرے، سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ، سادات خاندان کے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں ان کے سامنے کی۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں ان کے سامنے کی۔ وہ بھی بڑے اللہ والے کہنے لگے، یا اللہ، میں نے ساری زندگی نماز پڑھی، روزہ رکھا اور مجاہدات کیے، وہ تو سارے آپ کی دیدار کے لیے کیے تھے، آپ نے میرے سامنے جنت کر دی۔ بڑے آدمی تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ جملہ پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے جنت ہٹا دی اور اپنے چہرے سے بھی پردے ہٹا دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو رہی تھی، ادھر ان کی روح قبض ہو رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے موت کے جس میں مرنے میں بھی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور تیرے سارے گھر والے ہنس رہے، اب تو زندگی اس طریقے سے گزار کہ تو دنیا سے جائے تو ہنس رہا ہو اور ساری دنیا تیرے جانے پر رو رہی۔ اصل زندگی یہ ہے۔ اس لیے میرے بس ہم اللہ باقی نیک کام کرنا کوئی مشکل نہیں۔ دین ہمیں دنیا کے کاموں سے نہیں روکتا، بلکہ دین کے اندر کاروبار کرے، کھیتی باڑی کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کر لے۔ نبی علیہ السلام آپ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا تو ان کے ہاتھ کچھ کھردرے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ سخت کیوں ہیں، کھردرے کیوں ہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مزدوری کرتا ہوں، کئی وغیرہ چلاتا ہوں، اس کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، اپنی محنت مزدوری کرنے والا، کمائی کرنے والا، اپنی حق حلال کی روزی کمانے والا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے۔ اس لیے کوشش کرنی، باقی کوشش کریں کہ کسی کا حق نہ دبائیں۔ ہمارے اطلاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ صالح کسے کہتے ہیں، نیک آدمی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نیک آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بھی حقوق پورے ادا کرے۔ بعض دفعہ حق تلفی یہ ایک ایسا گناہ ہوتا ہے جو ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ بلکہ ایک روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کہ کوئی آدمی دنیا میں کسی کا ایک دانق دبائے گا، ایک دانق یہ دینار کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، دانق دینار کا چھٹا حصہ، بمشکل ہمارے ہاں اس کی کوئی قیمت 40 سے 50 روپے بنے گی، یہ زیادہ سے زیادہ 60 روپے بنے گی۔ فرمایا کہ کوئی دنیا میں کسی کا ایک دانق دبائے گا، کل قیامت کے دن اس کو، جس آدمی کے یہ پیسے دبائیں، اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، 700 مقبول نمازیں اس آدمی کو دینی پڑیں گی کہ جس کا اس نے حق کرا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص میراث کے اندر، وراثت کے اندر ہماری یہ بہنوں کا جو حق ہوتا ہے وہ پورا ادا کر دیں، کسی کا ایک روپیہ بھی نہ دبائیں۔ مگر یہ دیکھیں، ہمارے والد صاحب بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین میری،
فرمانے لگے کہ زمین نہ میری نہ تیری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ہے، اصل زمین تو انہی کی ہے۔ اس لیے دنیا میں جس کا جو حق ہو وہ ادا کرتی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا کرے۔ ہمارے والد صاحب کے پاس ایک نوجوان آئے، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب جماعت میں گئے، باہر بیرون جماعت میں گئے، تو جماعت میں جانے سے پہلے کہنے لگے کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا جماعت میں انتقال ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو گیا تو میری بیٹیوں کا حق پورا پورا ادا کر، میری بیٹیوں کا حق پورا پورا ادا کر۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ واقعی ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب اس میں جماعت میں گئے اور ملیشیا میں ان کا انتقال ہوا۔ کہنے لگے کہ جب مجھے انتقال کی خبر ملی ٹھیک 3 دن کے بعد میں نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا۔ کہنے لگے کہ میرے کئی سالوں سے پیسے پھنسے ہوئے تھے، جیسے ہی بہنوں کا حق ادا کیا وہ لوگ خود آئے اور آ کر مجھے پیسے دینے لگے کہ یہ تمہارے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے تھے، یہ تم نے۔ یعنی ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے مال کے دروازے کھولے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بس ہمارے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، خدا سے گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ خود بخود گناہوں سے بچے۔ پھر گناہوں ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اسے چاہیے کہ 3 باتوں پر عمل کرے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اسے چاہیے کہ 3 باتوں پر عمل کرے۔ نمبر 1، موجودہ ایمان پر شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا فضل اور آپ کا احسان کہ آپ نے ماں کی گود میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، وگرنہ باہر کے ملکوں میں اب بھی پورے کے پورے شہر ایسے ہیں، پورے کے پورے صوبے ایسے ہیں کہ ان میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ماں کی گود میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، کوشش کرے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، ہر نماز کے بعد کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیری اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت نصیب فرمائی۔ مفسرین نے یہاں تفسیر لکھی ہے کہ یہاں پر رحمت سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب کرے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کوشش کرے کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے، کسی نہ کسی اللہ والے کی مجلس میں آنا جانا رکھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ والوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر۔ اللہ والوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کا خاتمہ ایمان پر۔ کتابوں میں ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر تھے جن کے شعر وہ ہماری اسکول کی کتابوں میں پر بھی لکھے ہوتے ہیں، جگر مراد آباد، وہ ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پہلی حالت اچھی نہیں تھی۔ ان کے ایک دوست تھے خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ کلکٹر تھے، تو وہ ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے، تو وہ جو خواجہ مجذوب الحسن پہلی حالت ان کی بھی اچھی نہیں تھی، داڑھی بھی نہیں تھی، کپڑے بھی عام دوسرے طرح پہنتے تھے۔ تو یہ جگر مراد آبادی صاحب سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، سر پر پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے اور کرتا شلوار پہنا۔ تو جگر مراد آبادی صاحب کہنے لگے کہ خواجہ صاحب یہ آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہ تھے۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے
کہ تھانہ بھون میں ایک بزرگ ہے، میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا ہوں اور ان کی نیک صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ تو جگر صاحب کہنے لگے کہ کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور جا سکتے، لیکن کہنے لگے کہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں وہاں جا کر بھی شراب نہیں چھوڑوں۔ جگر مراد آبادی صاحب شراب بہت پیتے، اتنی شراب پیتے تھے کہ جب یہ شراب پی لیتے تھے تو خود اٹھ کر گھر نہیں جا سکتے تھے، 2 آدمی ان کو اٹھا کر گھر پہنچا کرا۔ تو کہنے لگے کہ میری ایک شرط ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا لیکن وہاں جا کر بھی شراب نہیں چھوڑوں۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے جگر صاحب یہ تو آپ نے بڑی عجیب شرط لگائی، میں حضرت سے پوچھ لیتا ہوں، حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ اجازت دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو جگر خواجہ صاحب نے خط لکھا کہ اس طرح جگر مراد آبادی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ وہ شراب نہیں چھوڑیں گے، وہ خانقاہ میں بیٹھ کر بھی شراب پئیں گے۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب لکھا، فرمانے لگے کہ آپ جگر صاحب سے کہیں جگر صاحب آپ تو پھر مسلمان ہیں، جگر صاحب آپ تو پھر مسلمان ہیں، ہمارے حضور تو وہ تھے کہ جن کے گھر میں کافر بھی آ کر مہمان بنا کرتے، آپ ضرور آئے لیکن تو جگر صاحب میں عرض کر رہا تھا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ آپ جگر صاحب سے کہیں کہ جگر صاحب آپ تو پھر مسلمان ہیں، ہمارے حضور تو وہ تھے کہ جن کے گھر میں کافر بھی آ کر مہمان بنا کرتے تھے، آپ ضرور آئیے لیکن یہ خانقاہ ایک اسلامی ادارہ ہے، یہاں ہم آپ کو شراب پینے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کو ہم اپنے گھر میں مہمان بنائیں گے، وہاں جتنی چاہیں شراب پئیں، آپ کو اجازت۔ تو جگر صاحب نے جب حضرت کا یہ جواب پڑھا تو رونے لگے کہ کیا اللہ والے اتنے شفیق ہوتے، اور پھر اٹھ کر گئے، تھانہ بھون گئے اور حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی نیک صحبت میں بیٹھے، کچھ ہی دیر بیٹھے تھے تو دل کی کایا پلٹ۔ یہاں پر وہ شیخ سعدی کا مشہور رحمہ اللہ کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریہ، کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل۔ ہمارے صوفی سروسا رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے، فرماتے کہ اللہ والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، جو ان کی نیک صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جاتی ہے اور دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو جگر مراد آبادی صاحب تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، کچھ ہی دیر بیٹھے تو دل کی کایا پلٹ اور کہنے لگے کہ حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر دیں، میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ نمبر 1 کہ میں شراب چھوڑ دوں، سب سے پہلی دعا کہ میں شراب چھوڑ دوں۔ دوسری دعا یہ کر دے کہ میں داڑھی رکھ لوں۔ تیسری دعا یہ کر دے کہ میں حج کر لوں، اور چوتھی دعا یہ کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے یہ 4 دعائیں مانگی، اور حضرت نے دعائیں مانگی، کچھ دیر بیٹھے اور گھر واپس آئے۔ جگر مراد آبادی صاحب جیسے ہی گھر آئے، آتے اس دعا کا اثر کہ آتے شراب چھوڑ، اب سال ہر سال کا معمول، ایک دم سے شراب چھوڑی تو سخت بیمار پڑے، اتنے بیمار پڑے کہ 4 پائی سے اٹھنے کے بھی قابل نہ رہے۔ ڈاکٹر حضرات آئے، کہنے لگے کہ جگر صاحب آپ تو ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، آپ ایک دم سے شراب نہ چھوڑے
تھوڑی تھوڑی شراب پیتے رہے۔ تو جگر صاحب پوچھنے لگے کہ اچھا میں اگر شراب پیوں گا تو میں کتنا عرصہ زندہ رہوں؟ تو ڈاکٹر حضرات کہنے لگے کہ یقینی علم تو ہمیں نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے 8-10 سال آپ مزید زندہ رہ جائیں۔ تو جگر صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے شراب پی کر، اب اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں شراب چھوڑنے کی وجہ سے مجھے موت آتی ہے یہ مجھے قبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھے قبول ہے۔ یہ ہوتا ہے نیک صحبت کا اثر۔ اللہ والے وہ گناہ چھڑواتے نہیں ہیں، ان کی نیک صحبت کی برکت سے گناہ کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر چنانچہ شراب چھوڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد جب ہمت ہوئی تو حج کا ارادہ کیا۔ حج کا یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں تو بعض لوگ ان کو تانا دیتے ہیں، اور کچھ مقولے بھی مشہور ہیں کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے کہ کس منہ سے کعبہ جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے کہ غالب کا یہ شعر غلط ہے، غالب کا یہ شعر غلط ہے۔ فرماتے کہ میں اس کی جگہ یوں کہتا ہوں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا۔ کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا۔ جب گناہ کرنے میں شرم نہیں کی ہے تو توبہ کرنے میں کیوں شرم کی جائے؟ اس لیے 100 بار بھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹا، توبہ کر۔ چنانچہ جگر مراد آبادی صاحب وہ حج کو گئے تو اس زمانے میں حج 4-5 مہینے میں ہوتا تھا، لمبا سفر ہوتا تھا۔ تو حج کے پورے زمانے میں انہوں نے داڑھی نہیں کٹائی۔ واپس آئے تو کہتے تھے کہ میں نے حکیم الامت ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے اپنے لیے 4 دعائیں کروائی تھی، 3 کو قبول ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور امید ہے کہ اللہ 4تھی دعا بھی قبول فرمائیں گے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بس اللہ تعالی ہم سب، اس لیے دوبارہ عرض کروں، حاجی امداد اللہ وحاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ والوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس فتنے کے زمانے میں کسی نہ کسی اللہ والے کی مجلس میں آنا جانا رکھیں، ان کی نیک صحبت میں بیٹھیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دیں گے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنائے، ہماری آخرت بھی اچھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔